الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ویسے کچھ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج کے میرے سامعین یہ خواتین اور ماں بہنیں ہیں، لہذا کچھ باتیں مجھے عورتوں کے تعلق سے ہی آج کی مجلس میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج تراویح میں حافظ صاحبان قرآن کریم کا جو حصہ ہمیں سنائیں گے، ان میں ایک آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی وہ بھی آنے والی ہے۔ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی، سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی ہے یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، اور پارہ نمبر یہ بھی 2 ہے۔ آیت نمبر کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ 222 نمبر پر ہے۔ تو ایک تو آج تراویح میں بھی اس کو پڑھا جانا ہے، دوسرا اس میں جو سوال کیا گیا آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی عورتوں کے تعلق سے ہی ہے۔ قرآن کریم نے ایک تعلیم صحابہ کرام کو سب سے اول دی، اور اس کے بعد ہم تمام مومنین کو جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان رکھیں گے، وہ تعلیم یہ ہے کہ قرآن کریم ایک سے زائد مقام پر یہ بات کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ایمان والو اگر تمہیں دین کی کوئی بات، دین کا کوئی مسئلہ تم کو معلوم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں صحیح علم نہیں ہے، تو میرے محبوب سے پوچھ لیجئے۔ تو اس وقت تو
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل الذکر میں سب سے پہلے حضور شامل ہے، اور اس کے بعد ہمیں تعلیم دی گئی کہ حضور کا زمانہ گزر جائے تو اس کے بعد جو بھی اہل علم ہے، جو دین کا صحیح علم رکھتے ہیں، تو اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ ایک اور بات یاد آئی، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے، سورہ فاتحہ کی جو حیثیت ہے، گویا کہ وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ جس کو قرار دیا گیا سورہ فاتحہ کو، تو اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں، ان میں ایک حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ تو حدیث جبریل، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان تمام کا خلاصہ قرار دیا جاتا ہے کہ احادیث کا سارا نچوڑ یہ حدیث جبریل کے اندر آ گیا ہے، جیسے قرآن کریم کا سارا نچوڑ اور خلاصہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث جبریل کا مفہوم، مجھے اس میں سے 3-4 موٹی موٹی باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا کہ پروانے شمع کے گرد جمع تھے، پروانے شمع کے گرد جمع تھے اور گھیرے ہوئے تھے، اور حضور پروانوں کے درمیان گرے ہوئے تھے۔ تو ایک آدمی آتا ہے اور بالکل اجنبی، ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہم نے، اور تعجب کی بات مزید یہ کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید، جو کپڑے اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے وہ سفید نہیں بلکہ انتہائی سفید۔ اب اس دور میں راستے تو پکے تھے نہیں، آج جیسے روڈ موجود ہے ویسے تھے نہیں، تو گرد و غبار اٹھتا تھا، مٹی اڑتی تھی، دھول اڑتی تھی، تو اس کی وجہ سے کپڑے، اور خاص طور سے گرد و غبار جب اٹھتا ہے، مٹی جب اڑتی ہے، دھول جب اڑتی ہے، تو سفید کپڑے کلرنگ کپڑے کے مقابلے میں جلدی گندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ جب سفر میں جاتے ہیں تو دوران سفر سفید کپڑے استعمال نہیں کرتے آج بھی، بلکہ کلرنگ کپڑے یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ اجنبی آدمی جو آیا حضور کی خدمت میں، اور اس کے کپڑوں پر لا یرا علیہ اثر السفر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس کے کپڑوں پر سفر کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ تعجب،
دوسرا، جب وہ مجلس میں آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وہ بیٹھے ہیں کہ اس پہ بھی ان کو تعجب ہوا۔ دیکھیے، کسی سے بے تکلفی ہو تو آدمی اس آدمی کے مقابلے میں جس سے بے تکلفی نہ ہو اور طرح سے ملتا ہے، اور طرح سے اٹھتا بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو مدینے میں اس سے پہلے اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عام طور پر حضور کے ساتھ ہوتے تھے، تو اس آدمی کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب اس نے آ کر مزید تعجب کا کام یہ کیا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے گھٹنے اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے۔ تو گویا کہ بڑی بے تکلفی، ایک تو حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات اصل بتانی ہے۔ آ کر اس نے سوال شروع کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الایمان، کہ جو سوالات کیے اس میں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کس کا نام ہے، ایمان کس کا نام ہے، احسان کس کا نام ہے، یہ سوالات کیے۔ آپ کو جواب معلوم ہے۔ تو احسان کے مقابلے میں احسان کا جو سوال کیا، اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو خدا کی عبادت اس طرح کر، زندگی کے شب و روز اس طرح گزار کہ تیرا خدا تجھے، کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یوں سمجھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے نمبر پر اتنا استحضار پیدا کر شب و روز، دن رات کے ہر اعمال اور عمل میں، کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہی پیش نظر رہنا چاہیے کہ خدا تجھے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز، آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز، سب کو جانتا ہے مالک بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ جو ہے وہ معلوم ہے، تو یہ تصور کرے، یہ استحضار ہو کہ بھائی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر اور سوالات بھی کیے۔ جب وہ چلا گیا، جو مسافر اور مہمان آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے شروع میں بیان کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، ہم کہاں جانتے تھے؟ تو کہا کہ نہیں، میں تو جو ہے وہ نہیں جانتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضور آپ بھی نہیں جانتے۔ دیکھا ادب، دیکھیے بڑوں کے ساتھ بات کیسی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی یہ زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو بتایا تو آپ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ تو حضور نے فرمایا
کہ یہ جبرائیل تھے، اتانی جبریل، اور کیوں آئے تھے؟ یعلمکم دینکم۔ اللہ اکبر، الفاظ پہ غور کریں، نبوت کے الفاظ ہیں۔ ہاں، کیا فرمایا کہ جبریل تھے یہ آنے والے، اور انسانی شکل میں آتے تھے۔ بعض مرتبہ جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے، اور علماء نے لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت میں 2 صحابی بڑے خوبصورت، ویسے اور بھی خوبصورت حسین و جمیل تھے، لیکن 2 صحابی صحابہ کی جماعت میں بڑے خوبصورت تھے۔ ایک کا نام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کہتے ہیں کہ خود آقا نے حضرت جریر بن عبداللہ سے فرمایا کہ یوسف ھذہ الامہ، کہ میری امت کے یہ کون ہے؟ یوسف ہے۔ یہ جریر جو ہیں یہ اتنے خوبصورت ہے کہ یہ میری امت کے یوسف ہے۔ اللہ اکبر، جس کو آقا یوسف کہتے، تو یہ بڑے خوبصورت صحابی۔ دوسرے خوبصورت صحابی، ان کا نام لکھا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یحییٰ نہیں، ایک تو یا سے یحییٰ، تو یہ یحییٰ نہیں بلکہ دال سے دحیہ، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی بڑے خوبصورت صحابی۔ تو جب جبریل امین انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو علماء نے لکھا کہ زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اب علماء کا ذہن دیکھیے، علماء نے اس سے ایک بات یہ لکھی کہ آدمی اپنے ملک کا کسی کو فارن منسٹر بنائے تو وہ عقل مند اور پڑھا لکھا تو ہونا ہی چاہیے، لیکن خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ اس سے بھی آدمی پہ، سامنے والے پہ کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ ہاں، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اور صحابی کی شکل میں ان کو بھیجتے، تو گویا یہ فارن منسٹر ہوئے، وہ دوسری جگہ سے حضور کی خدمت میں آئے، تو گویا اس کو تعبیر کیا کہ جبریل امین کیا ہے؟ ہاں، کہ وہ ہے۔ اور کس کی شکل میں آئے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو انتہائی خوبصورت۔ لیکن اس مرتبہ جو آئے وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں نہیں تھی، اس لیے ان کو کوئی پہچان نہیں پایا۔ شروع میں آقا فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں پہچان پایا شروع میں، پھر جان گئے کہ جبریل امین ہے۔ تو مقصد کیا بیان کیا جبریل امین کے آنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اتانی جبریل، کہ یہ جبریل جو آئے تھے، یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو دین سکھائے۔ تو دیکھیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی دین سیکھنے کے لیے ہی بیٹھے۔ تو یہ بڑا نیک عمل ہے کہ جبریل امین کو بھی جس کے لیے بھیجا گیا، واسطہ بنایا گیا، تو دین سیکھنا اور سکھانا یہ مومن کا شیوا رہا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں کہ جو دین سیکھے اور سکھائے۔ تو دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تو یہ مومن کا شیوا ہے۔ نہیں جانتے ہم، اہل علم سے پوچھے جو صحیح معنی میں دین کا علم رکھتے ہیں۔ آگے اور بات سنیں،
جو مجھے آپ کے سامنے اصل میں ذکر کرنی ہے، کہ میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، جو قرآن نے کہا ہے کہ جو صحابہ کا سوال ہے تو مجھے اس پر آنا ہے۔ تو اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی روایت کیا، حضرت ابو عامر نے بھی غالباً روایت کیا۔ تو یہ مختلف صحابہ سے مروی ہے۔ اس میں ایک روایت میں حضور کے یہ الفاظ بھی موجود ہے، خود آقا کے الفاظ، کہ اے میرے صحابہ، تم کو بعض سوالات مجھ سے کرنے چاہیے تھے جو تم نے نہیں کیے۔ جب تم نے وہ سوالات مجھ سے نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ انتظام کیا کہ جبریل امین کو ہی بھیج دیا، اور ایسے وقت میں بھیجا کہ تم میرے پاس کیا تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، مجلس سجی ہوئی تھی، پروانے شمع کے گرد جمع تھے، صحابہ حضور کو گھیرے ہوئے تھے اور حضور صحابہ کے درمیان گرے ہوئے تھے۔ تو یہ اس لیے جبریل امین آئے ہیں، تو تم مجھ سے سوالات پوچھا کرو۔ کیا کرو؟ سوالات پوچھا کرو، جو چیزیں پوچھنے جیسی ہیں وہ پوچھا کرو۔ تو تم نے پوچھا نہیں بعض چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، یہ اہتمام کیا کہ انسانی شکل میں جبریل امین کو ہی بھیج دیا۔ اب یہاں ویسے ہی ایک دو نکتے آپ کو سناؤں۔ بہت سے مدارس میں طلبہ سنیچر سے لے کر جمعرات تک، یعنی ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن جب مدرسے میں تعلیم دی جائے، کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کون سے کلر کے؟ سفید، ہاں وائٹ۔ ڈابھیل جامعہ میں تو بہت سختی، میں نے وہاں تقریباً 4.5 سال تعلیم حاصل کی، وہاں تو بہت سختی، کلرنگ کپڑا پہن کر طالب علم آئے تو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جبریل امین یہ سکھانے آئے تھے کہ دین کی تعلیم کیسے سیکھنی ہے۔ تو کون سے کپڑے میں آئے تھے؟ ہاں، کون سا کپڑا تھا، کون سا رنگ تھا؟ سفید تھا۔ اے دین سیکھنے آنے والے طلبہ، تم بھی دین سیکھنے آئے ہو تو تمہیں بھی کون سا کلر پہننا پڑے گا؟ سفید کپڑا جو ہے وہ پہننا پڑے گا، سفید کلر جو ہے وہ پہننا پڑے گا۔ دوسرا، سعد اللہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نورانی بھائی، جس نشست میں جبریل امین اسی طرح آ کر بیٹھے، اور طلبہ بھی آپ دیکھیے کہ جب استاد کے سامنے علم حاصل کرتے ہیں تو جو ہماری اتحیات کی پوزیشن ہوتی ہے، اتحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں، تو ویسی ہی پوزیشن میں آ کر بیٹھے تھے۔ تو جبریل امین نے سکھایا کہ یہ عام علوم نہیں ہے، یہ عام فنون نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس کو سیکھنا ہے، مہذب نشست میں بیٹھ کر، مؤدب نشست میں بیٹھ کر، باادب بیٹھ کر سننا ہے۔ اس لیے طلبہ اسی طرح بیٹھتا ہے جیسے آپ دونوں بیٹھے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اور فارسیان کہتے ہیں، فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم مان از فضل رب۔ کیا فرمایا کہ اے اللہ، ہم آپ سے ادب چاہتے ہیں کہ جو بے ادب ہو کر دین کا علم سیکھتا ہے یا بے ادب بنتا ہے، اللہ کے فضل سے یہ محروم رہتا ہے۔ اور فنون دنیا کے آ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اپنے استاد سے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ حضرت میموری کو کیسے اسٹرانگ کرے؟
دماغی صلاحیت کیسے تیز ہو؟ شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. تو اس میں یہی فرمایا کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے ادب کو نہیں دیتا، دین کا علم بے ادبی سے نہیں آتا. اس لیے ہمیشہ چاہے دعوت و تبلیغ کا پروگرام ہو، چاہے کسی علماء کا پروگرام ہو، تو سنیں، کوئی عذر نہ ہو، ادب کے ساتھ سنا کرے. ہاں، صحابہ موجود ہے روایت میں کہ حضور کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر کیا بیٹھے ہو؟ پرندے بیٹھے. اور پرندہ سر پہ بیٹھا ہو، آپ ذرا حرکت کریں وہ کیا ہو جائے گا؟ اڑ جائے گا. تو گویا کہ بالکل سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ صحابہ بیٹھا کرتے تھے، تب ان کو علم آیا. اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ دوسروں کے لیے ہادی بن گئے. ایسا علم انہوں نے حضور سے سیکھا، وہ ادب کے نتیجے میں، کہ ادب سے سیکھا کرتے تھے. اس لیے ادب سے بیٹھا کرو. اکبر الہ آبادی نے کہا کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو ادب بہت ضروری ہے. اور یو کے میں ادب کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یو کے کی مساجد میں اب ادب بھول گئے ہم. دین اس طرح بیٹھ کر سنتے ہیں دین کی باتیں جیسے ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھتا ہے. پارلیمنٹ میں یہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. تو بہرحال ادب کے ساتھ جو ہے سنا جائے. خیر، مجھے یہ بتانا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ پوچھا کرو. تو پھر صحابہ کرام نے نہیں پوچھا تو جبریل امین آئے. تو یہاں بھی صحابہ کرام نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے. کس سے؟ حضور سے سوال کیا. یہ سوال کہاں کیا گیا؟ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں؟ تو یہ مدینہ منورہ میں سوال ہوا ہے. مدینہ منورہ میں جب صحابہ پہنچے ہیں، اب میں آتا ہوں آیت کی طرف جو مجھے اصل بات ذکر کرنی ہے. مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام پہنچے تو دیکھا کہ وہاں جو قوم آباد ہے تو ان کی عورت کو جب حیض کا خون آتا ہے، جب ماہواری کا خون آتا ہے، جب پیریڈ آتا ہے، تو ہماری طرف انڈیا میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو اونچے خاندان سے، ان کے خیال کے مطابق کہ وہ اونچے خاندان سے ہیں، نچلے خاندان والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھوت سمجھتے ہیں. مسلمان کی بات نہیں کر رہا. اسلام میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. اگر کوئی کرتا ہے اس کی بدقسمتی اور بد نصیبی. اگر کوئی اسلام میں بھی چھوت چھات کا قائل ہے کہ میں بڑے حسب نسب والا، فلاں جو ہیں وہ نیچے والا، وہ اس کی جو ہے بدقسمتی ہے. لیکن جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کے یہاں یہ بات ہے کہ اونچے خاندان والے نیچے خاندان والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھوت سمجھتے ہیں. اچھوت کیا مطلب؟ انٹچیبل. ہاں، جزاک اللہ. یہی انٹچیبل، کہ نہ وہ ان کو ٹچ کریں گے نہ وہ ان کو ٹچ کریں گے. تو وہاں جو قوم آباد تھی مدینہ منورہ میں، اب وہاں آپ رہیں گے، دیکھیں گے تو آدمی ساتھ میں رہتا ہے تو کچھ چیزیں ان سے سیکھتا ہے اور کچھ سوالات بھی دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ یہ ان سے سیکھتے ہیں یا سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو صحابہ نے سیکھا تو نہیں ان سے، لیکن سوال پیدا ہوا کہ دیکھا وہاں جو قوم آباد ہے، میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہیں وہ کون تھے، کہ وہاں جو قوم آباد ہے جب ان کی عورت کو پیریڈ آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، تو وہ اس کو الگ کمرے میں دھکیل دیتے ہیں. ان کا کمرہ بھی الگ کر دیتے ہیں. عورت کو اس کے ساتھ اٹھتے نہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں، اس کے ساتھ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں. کب تک؟ جب تک کہ وہ پیریڈ ختم نہ ہو جائے.
ماہواری کا خون ختم نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ نے مدینے میں دیکھا کہ ایک قوم یہ کرتی، گویا کوئی تعلق نہیں ہے، اچھوت۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا حضور سے کہ اے آقا، مفہوم ہے جو چیز ان کی عورت کو پیش آتی ہے، یعنی حیض کا خون آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے، پیریڈ آتا ہے، یہی بات ہماری عورت کو بھی پیش آتی ہے، یہی چیز ہماری عورت کے ساتھ بھی پیش آتی ہے، ہم کیا کریں؟ یہ سوال ہے، سمجھ آیا سوال؟ کہ حیض کی حالت میں جو رویہ، جو سلوک ہم نے ایک قوم کو کرتے دیکھا ہے، ہم تو ویسا نہیں کرتے، لیکن ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری عورت کو بھی ویسی ہی حالت سے اور کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنی عورت کو اس کیفیت میں اور حالت میں پائے تو ہم کیا کریں؟ تو اس کو قرآن نے تعبیر کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ محمد یہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ہم اپنی عورت کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسا سلوک کریں؟ تو محمد آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ حیض یہ گندگی ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے صحابہ کرام کو کہ حیض کیا ہے؟ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کی حالت میں اس کام سے جو میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کام نہ کیا جائے اس حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ آپ اس کام کے لیے قریب نہ ہو، لیکن ہاں اٹھنا بیٹھنا جائز۔ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسلام میں جائز ہے، ایک بیڈ پہ سونا بھی جائز ہے، آدمی کو اگر کنٹرول ہو تو۔ بہرحال صرف ایک کام سے روکا ہے کہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تولد کا ذریعہ ہے۔ تو حیض کی حالت میں صحابہ نے سوال کیا، دونوں جواب دے دیے کہ تم نے جس قوم کو جو کام کرتے دیکھا اسلام میں وہ سب جائز۔ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ اٹھنا جائز، بیٹھنا جائز، میاں بیوی ساتھ میں کھائے پیے یہ جائز۔ عورت حیض کی حالت میں روٹی بنائے، رائس پکائے، چائے پکائے، کھانا بنائے، یہ اس کے ہاتھ کا کھانا جائز، ہر چیز جائز ہے سوائے ایک چیز کے کہ جس کی وجہ سے اللہ اولاد دیتا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور دیکھیے قرآن کا انداز یہ ہے، صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے، رسول کی تعلیمات بھی در حقیقت اللہ ہی کی ہے، لیکن ہم قرآن کریم کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اور حدیث جب بیان کرتے ہیں تو چودھری صاحب کیا بولتے ہیں ہم کہ حضور کا فرمان ہے۔ تو اس اعتبار سے کہہ دیا، ورنہ قرآن نے کہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور مولانا روم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ کیا فرمایا کہ حلق تو عبداللہ کا ہے، یعنی حضور کا، کہ حضور کے حلق سے منہ سے بات نکلی ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی بات ہے۔ تو حدیث بھی ہاں ایک خاص معنی میں فرق ہے، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
تو حضور کے بھی آپ ارشادات پڑھیں، قرآن میں بھی دیکھیں، یا تو فضیلت سنائی گئی یا اس کام کو سراہا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی۔ قرآن نے بھی یہ مسئلہ بتا دیا۔ اور پھر اخیر میں آپ دیکھیے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، پسند کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کو۔ گویا اشارہ دیا کہ اس سے پہلے اگر آپ سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی ہے تو کیا کرو؟ توبہ کرو۔ ہاں، یہ اشارہ دیا۔ قرآن بے شرمی نہیں سکھاتا، مسئلہ بھی بتائے گا۔ قرآن مسئلہ بتانے میں شرم نہیں کرتا۔ دین کی بات پوچھنا ہے، لیکن انداز مہذبانہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ تو قرآن نے بیان کیا، اور حضور کی تعلیم اور سیرت کا کمال یہ ہے کہ عام طور پر عملاً بھی وہ کام بتایا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ جو قوم آباد ہے وہ تو اپنی عورت کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کام کیا وہ سنیں۔ کبھی اللہ توفیق دے تو سنت بئی مانا کہ حضور نے بھی کیا ہے تم بھی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، ماہواری کا خون مجھے آیا ہوتا، اور میرے آقا کا میں سر مبارک کھولتی، اور کھولنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے میرے محبوب کے سر مبارک میں کنگھی کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، میں اس حالت میں ہوتی جس حالت میں شریعت نے عورت سے نماز کو معاف کر دیا ہے، میرے محبوب کے سر کو میں کھولتی، اور کھولنے کے بعد میں میرے محبوب کے سر میں کنگھی جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ تو اس سے حضور نے بتایا، عملاً بتایا کہ عورت حیض کی حالت میں اچھوت نہیں ہے، حضور کو چھو رہی ہے، سید البشر کو چھو رہی ہے، مس کر رہی ہے۔ اگلی بات سنو، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مفہوم ہے کہ میں اس حالت میں ہوتی کہ جس میں نماز کو اللہ نے عورت سے معاف کیا ہے، حضور میری گود میں تکیہ رکھتے، حضور میری گود میں کیا رکھتے؟ تکیہ رکھتے، اور آرام فرماتے تھے۔ گود کس کی ہے؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضور کا سر مبارک ہے اور آرام کر رہے ہیں، اور اس حالت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تب بھی یہی کیفیت تھی، امی جان حضرت عائشہ کی گود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ کی گود میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے اس کی تعبیر سعد اللہ صاحب یوں کی کہ رحل قرآن رحل پہ رکھا ہوا ہے، قرآن کریم رحل پہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو آج مجھے کچھ مسائل، چونکہ عورتوں سے مجھے بات کرنی تھی، تو حیض کے تعلق سے، نفاس کے تعلق سے، اسی طرح عورت کو ایک چیز پیش آتی ہے جس کا نام ہے استحاضہ، بیماری کا خون جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ چند مسائل مجھے ڈسکس کرنے ہیں، اگر آج تمام باتیں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ موقع رہا تو اگلی مجلس میں اسی مضمون کو آگے انشاءاللہ جو ہے ہم جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے میری مائیں بہنیں جن تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے، یہ سمجھے
کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہو، نمبر 1، نمبر 2 نفاس کی حالت میں ہو۔ نفاس کس کو کہا جاتا ہے؟ جب عورت بچہ جنتی ہے، عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی خون آتا ہے، اس کے بعد بھی کیا آتا ہے؟ یہ خون آتا ہے، تو اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی عورت پر سے نماز کیا ہے؟ وہ معاف ہے۔ یہاں نفاس کے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں جو عام طور سے ہماری عورتوں میں مشہور ہے، لیکن کل جمعہ کے خطاب میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا اغلاط العوام، تو یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، عورتوں میں غلط مشہور ہے۔ وہ کیا؟ نفاس کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا پہلے، اب تو نہیں معلوم انڈیا میں، کہ عورت کو خاص طور سے پہلا بچہ ہونے والا ہو تو 7 مہینے یا کم و بیش گزر جاتے تو عورت کہاں چلی جاتی تھی؟ میکے، اپنے باپ کے گھر، باپ نہیں ہے تو بھائی کے گھر، اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوتا تھا، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ابھی شوہر کے گھر نہیں آتی تھی، بلکہ ہماری طرف میں وہی الفاظ بولوں، ہماری طرف کہ چھلو نہیں آو ہے، ہوں کہتا تو کہ چھلو نہیں આવશે، چھلو کیا نہیں آسے تو کہ 40 દિવસ પછી۔ تو عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد مزید 40 دن ٹھہری رہتی تھی اپنے ماں باپ کے گھر، اپنے بھائی کے گھر، پھر آتی تھی۔ اب اس میں نمازیں قضا ہو جاتی ہے، غلط مسئلہ مشہور ہونے کی وجہ سے، غلط مسئلہ جو ہے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہونے کی وجہ سے پھر اللہ کو جواب دینا ہے۔ نماز کا سوال تو سب سے پہلے ہونا ہے، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ نماز مجھ سے معاف ہے۔ ہاں، نفاس کی حالت میں نماز معاف ہے، لیکن نفاس ہر عورت کو 40 دن تک آتا رہے ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو 40 دن نفاس کا خون آتا ہے۔ 40 دن یہ زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے، کم سے کم کبھی بھی بند ہو سکتا ہے 40 دن سے پہلے، اور عام طور پر 40 دن نہیں آتا، یاد رکھو، عام طور پر یہ 40 دن نہیں آتا، لیکن عورتوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتی۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی تو میں اس حالت میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کیا ہے، حالانکہ اس کو نفاس کا خون بند ہو چکا۔ جیسے حیض، اس میں عام طور پر عورت کی عادت ہوتی ہے، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو عورت کی عادت ہوتی ہے عام طور پر، جس کو کہا جاتا ہے کتابوں میں، اس کا نام ہے معتادہ، یعنی ایسی عورت کہ جس کے حیض کی عادت کیا ہے؟ فکس ہے، متعین ہے، کہ کسی کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 8 دن آتا ہے، ہر مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بند ہو جاتا ہے اگر حیض کا سسٹم برابر ہے تو۔ اب اس کی عادت فکس ہے کہ 3 دن آیا ختم حیض، 5 دن آیا ختم، اس کی عادت 7 دن آیا ختم۔ یہی عادت نفاس میں بھی ہو جاتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، پہلے بچے میں تو عادت ابھی نہیں ہے، اس کو پتا، کیوں؟ یہ پہلا بچہ ہے۔ جب دوسرا بچہ اس کو ہو، اس کو دیکھنا ہے کہ میرا پہلا جو بچہ پیدا ہوا اس وقت مجھے نفاس کتنے دنوں تک آیا تھا، نفاس کا خون اگر 25 دن تک آیا تھا اور پھر بند ہو گیا تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ دوسرا بچہ جو اس کو پیدا ہوا ہے اب بھی اس کی عادت کتنے کی ہے؟ 25 دن کی۔ ہاں، اگر اس کے بعد بھی پھر خون آئے تو مسئلہ الگ ہے، ورنہ عام طور پر وہ عادت فکس ہو جاتی ہے کہ پہلی مرتبہ 25 دن آیا تو دوسری مرتبہ بھی 25 پر آ کر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اب عورت جو سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی، دیکھیے 15 دنوں کی نماز اس کی قضا ہو گئی جو اللہ نے اس پہ معاف نہیں کی ہے، قیامت میں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس نے
قضا نہیں کی نہیں پڑھی، اس لیے سنو، اگر جن کے دماغوں میں ایسا مسئلہ بیٹھا ہوا تھا اور آج سن رہی ہو تو عام طور پر علماء نے لکھا یہ 40 دن خون نہیں آتا، یہ تو زیادہ سے زیادہ مدت ہے، جیسے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، لیکن بہت کم عورتوں کو 10 دن آتا ہے، ورنہ 3 دن 5 دن 7 دن 8 دن ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو نمازیں قضا کرنی پڑے گی آپ کو اگر ایسا ہے تو اب سوچو کہ بھائی کتنے دنوں پہ آ کے بند ہوا ہوگا، اور اگر ابھی آپ اس کی تعین نہیں کر پا رہی کہ پتہ نہیں اب اتنا عرصہ ہو گیا، اب کیسے یاد کرے کہ کتنے دنوں پہ، تو بھائی احتیاطاً جو ہے وہ نماز قضا کر لو، احتیاطاً وہ نماز قضا کر لو۔ لیکن احتیاطاً نماز قضا کرنی ہے، وہ عام قضا کی طرح نہیں ہے، اس کا خاص طریق ہے۔ اس کا کیا ہے؟ خاص طریق ہے۔ 2 رکعت تو ویسے ہی احتیاطاً قضا کی جائے گی، لیکن دوسری نماز میں مسئلہ پیش آتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ مجلس میں بتاؤں گا کہ احتیاطاً جو نمازیں قضا کی جاتی ہے، یا منڈے کی مجلس میں بتا دوں گا انشاءاللہ، تو اس کا طریقہ کار علماء نے کیا لکھا ہے۔ جو نمازیں ہماری ایسی قضا ہوئی کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو قضا ہوئی ہی ہے، مثال کے طور پہ 25 نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر 5-10 نماز ہم احتیاطاً قضا کریں گے تو اس کا ایک خاص طریقہ کار علماء نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عورت کو حیض کا خون آتا ہے، اور حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، لیکن عام طور پر عورت کو 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے عام طور پر، اور اس کی ایک عادت متعین ہو جاتی ہے۔ نفاس اس کی 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کم از کم کبھی بھی جو ہے وہ 20 دن 25 دن 15 دن وہ بند ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کو غسل کر لینا ہے، اور پھر کیا پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں، جیسا میں نے کہا، بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ 40 دنوں تک یہ خون آتا ہے، اور عام طور پر نہیں آتا ایسا، تو اب قضا کیسے کرنی ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوچو کہ کب آپ کو جو ہے وہ آ کر بند ہوا ہے۔ خیر، اب عورت حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں 5 کام نہیں کر سکتی۔ عورت حیض کی حالت میں ہو نمبر 1، یا نفاس کی حالت میں ہو، 5 کام نہیں کر سکتی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، میں مانچسٹر گیا ہوا تھا، تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو میں جن کے گھر گیا تھا وہ بھی وہاں مسجد میں امام ہے، تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ میرا ایک مصلی ہے، اس کی لڑکی جو ہے وہ 7 سال کی ہے اور اس کو خون آ گیا، تو کیا یہ حیض کا خون ہوگا؟ اس ملک میں خوراک اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک درجے میں سب کو فراوانی دے رکھی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے تو لڑکی بھی، اور صحت اچھی ہو تو لڑکا بھی جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ 15 سال جو ہم کہتے ہیں نا، ابھی یہ تراویح کا مسئلہ آتا ہے، لوگ اس میں بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے 15 سال ہوئے کہ نہیں۔ ارے بھائی 15 سال سے پہلے بھی لڑکا بالغ ہو سکتا ہے اگر صحت اس کی اچھی ہے، لیکن وہ کم از کم 12 سال ہے، کہ 12 سے 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہو سکتا ہے۔ 15 تو لاسٹ ہے کہ لڑکا اب آٹومیٹک کیا ہو سمجھا جائے گا؟ بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر وہ نشانی جو متعین کی ہے علماء نے وہ ظاہر نہیں ہوئی کہ مونچھ کے بال نہیں آئے، داڑھی کے بال وہ نہیں آئے، آواز میں آپ دیکھنا ایک ذرا بھاری پن لڑکے کے پیدا ہو جاتا ہے۔ لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، لڑکی جب تک بالغ نہ ہو، وہ آواز آپ دیکھنا، اور لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو آواز میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے، بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی آپ پوچھتے ہیں کہ یہ مت پوچھا کرو کہ یہ کتنے سال کا ہے،
تراویح پڑھانا چاہتا ہے، پوچھو کہ بالغ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ لڑکی 7 سال میں بالغ ہو سکتی ہے۔ کتنے سال میں؟ 7 سال میں، 9 سال میں، 7 نہیں، لڑکی 7 کو وہ مسئلہ پوچھا انہوں نے، لڑکی کم از کم 9 سال عمر ہونی چاہیے، اس سے پہلے بالغ نہیں سمجھی جائے گی، اور لڑکا کم از کم 12 سال ہونا چاہیے، اس سے پہلے بالغ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو صحت اچھی ہوگی وہ لڑکی کی، اس کو 7 سال ہی میں خون آ گیا، تو وہ پوچھنے لگے مجھ سے کہ مولوی صاحب اب یہ لڑکی بالغ ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ علماء نے یہ بات کلیئر کٹ لکھی ہے کہ 9 سال سے پہلے کتنی ہی توانا، تندرست، قوی اور صحت مند لڑکی کیوں نہ ہو، اگر خون آئے گا تو بیماری کا سمجھا جائے گا، یا کسی اور وجہ سے خون آیا ہے، اس کو حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور 12 سال میں تو لڑکی بالغ ہو ہی جاتی ہے۔ 9 سال حضرت عائشہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ جو اسی میں پھر بیاہی گئی ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ 9 سال لڑکی اس عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، اور لڑکا بولو ہاں، اور زیادہ سے زیادہ 15۔ ٹھیک ہے، تو اب 5 کام نہیں کر سکتی عورت حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں۔ نمبر 1، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 1، نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کی حالت میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ عورت نماز پڑھ رہی تھی، دوران نماز حیض جاری ہو گیا، حیض کو کبھی بھی جاری ہو سکتا ہے، تو دوران نماز عورت کو حیض جاری ہو گیا اور عورت کو اندازہ ہو گیا کہ اسے حیض کا خون آ گیا ہے، فوراً نماز توڑ دے گی۔ اب یہ نہیں کہ چلو یہ نماز میں پوری کر لوں، نہیں، جیسے ہی اس کو احساس ہوا نماز کے اندر کہ حیض کا خون جاری ہو گیا ہے، اسے فوراً، نماز تو اس کی ٹوٹ ہی گئی، لیکن یہ کہ بقیہ جو ارکان ادا کرنے وہ نہیں کرے گی، بلکہ نماز اس کی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب مسئلہ ہے قضا کا۔ اگر عورت فرض نماز پڑھ رہی تھی یا وتر کی واجب نماز پڑھ رہی تھی اور دوران نماز حیض کا خون آ گیا، تو اس کی قضا پاک ہونے کے بعد نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو 2 نماز کی قضا ہے، ایک سنت نماز اور دوسری نفل نماز۔ مثال کے طور پر ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہی تھی فرض ادا کرنے کے بعد، یا یہ کہ 2 رکعت سنت اس نے ظہر کی ادا کر لی فرض نماز کے بعد، اور پھر کیا پڑھ رہی تھی اس کے بعد جو 2 نفل ہے۔ اور دوران سنت نماز یا دوران نفل نماز حیض کا خون آ گیا نماز کو، تو فوراً وہ ٹوٹ جائے گی، اس کی فاسد ہو گئی، عورت قول توڑ دے گی، لیکن بعد میں اس کو اس نماز کی قضا کرنی ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ 2 نماز کی قضا نہیں کرنی، 2 کی کرنی ہے۔ فرض نماز پڑھ رہی تھی یا وتر کا واجب ادا کر رہی تھی اور حیض کا خون آ گیا، پاک ہونے کے بعد قضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ سنت نماز پڑھ رہی تھی، سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ یا نفل نماز وہ ادا کر رہی تھی، اور دوران نماز حیض کا خون آ گیا، اب پاک ہونے کے بعد اس کو قضا کرنا ہے۔ کیا فرق دونوں میں؟ فرق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جو اللہ نے متعین کیا معاف کر دیا۔ تو فرض نماز یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے فرض نماز ہم پہ فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب نماز ہم پہ واجب کی ہے، اور واجب عملاً فرض کی طرح ہی ہوتا ہے، یاد رکھیو۔ اس لیے واجب عملاً فرض کی طرح ہو۔ عملاً کا کیا مطلب؟
جیسے فرض ادا نہیں کیا تو گنہگار، اسی طرح واجب بھی ادا نہیں کیا تو گنہگار۔ تو اللہ نے یہ اپنا حق معاف کر دیا کہ بھائی میرا حق تم ادا کر رہی تھی، فرض نماز یا واجب نماز، اور تمہیں حیض آ گیا، اب تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، اس کی قضا نہیں کرنی ہے، نہیں پڑھنی ہے کا مطلب۔ لیکن سنت اور نفل نماز آدمی خود اپنے طور پہ پڑھتا ہے، نفل یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم نہیں کیے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے سعد اللہ صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت نماز جو اللہ نے رکھی ہے وہ اس لیے کہ فرض نمازوں میں جو کمی کوتاہی رہ جائے قیامت میں اس سے کیا ہو جائے گی؟ بھرپائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے تو یہ سنت اور نفل بھی ہم پھر اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی ہماری تو فرض میں بھی کوتاہی رہ جاتی ہے کمی، واجب میں بھی، ایون سنت میں بھی رہ جاتی ہے، تو چلو نفل پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سے بھرپائی ہو، ہے نا؟ ہاں، تاکہ پھر ہماری فرض واجب کی کمی کوتاہی کو بھرپائی سنت کرے گی، اور سنت کرنے کے بعد بھی ابھی کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ بھرپائی نفل کرے گی۔ سمجھ آیا؟ تو یہ نماز نفل، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سنت بھی ایک معنی میں کیا ہے؟ نفل ہی ہے۔ دیکھیے یہاں سے بھی وہ بات معلوم ہوئی۔ تو اب نفل نماز آدمی خود اپنے طور سے اپنے اوپر جاری کرتا ہے، تو اب اس نے خود یہ نماز اپنے اوپر لازم کی، اور اب وہ چیز پیش آ گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو ادائیگی کرنی ہے۔ تو جب پاک ہو جائے گی تو عورت کو کیا کرنا پڑے گا؟ قضا کرنی۔ فرق سمجھے دونوں میں؟ تو کہ کوئی بھی نفل کام یہ واجب ہو جاتا ہے، شروع کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ کہ اب واجب کو جیسے ہم ادا کرتے ہیں تو نفل تب تک نفل ہے جب تک شروع نہیں کیا۔ نفل کا معنی ہے آپشنل، آپ کی مرضی، میری مرضی۔ لیکن ایک مرتبہ ہم نے شروع کر دیا، اب ہماری مرضی نہیں، اب اس کی حیثیت کس کی ہو گئی؟ واجب کی ہو گئی، اور واجب کام کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پورا۔ یہی مسئلہ روزے میں آئے گا کہ روزے کے اندر بھی نفل روزہ رکھا تھا تو اس کی قضا جو ہے وہ کرنی ہے اگر کسی وجہ سے توڑ دیا، حالانکہ وہ نفل ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے تو نفلی روزہ رکھا تھا، توڑ دیا، قضا نہیں کرنی، نہیں۔ نفل اس وقت تھا جب تک ہم نے شروع نہیں کیا تھا۔ اب میں نے نفل روزہ چاہے مرد ہو عورت ہو شروع کر دیا اور توڑ دیا تو اب اس کی قضا کیا کرنی پڑے گی؟ ضرور کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ نفل کام شروع کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ نماز کا سنیں۔ عورت نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، اور پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں اسے حیض کا خون آ گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ نماز اس کی کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ اب پاک ہونے کے بعد اس نے کتنی رکعت نیت کی تھی نفل کی؟ 4 رکعت، اور وہ پورا نہیں کر پائی، پہلی یا دوسری رکعت میں حیض کا خون آ گیا اور نماز اس کی فاسد ہو گئی۔ پاک ہونے کے بعد اب وہ قضا کتنی رکعت کی کرے گی؟ نہیں، 4 کی نہیں، 2 کی کرے گی۔ 4 کی کرنا چاہے تو نور علی نور کر لے، بہت اچھا، کرنا چاہے تو۔ لیکن شریعت اس نے چاہے 4 رکعت نفل کی نیت سے نفل شروع کیے تھے، لیکن دوران نماز حیض کا خون آ گیا، اب وہ 4 پڑھنا چاہے شریعت روکتی نہیں ہے، پڑھو، 4 آپ کو ادا کرنی ہے، لیکن شرعاً، قانوناً، اصولاً اس عورت کو 2 رکعت کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ بھائی 4 رکعت کی نیت اس نے باندھی تھی، اب قضا جو ہے وہ 2 رکعت کیوں کرنی ہے؟ وہ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی نفل نماز ہے وہ دراصل 2 رکعت ہے۔ وہ دراصل کیا ہے؟ 2 رکعت۔ اس کو شفعہ بولا جاتا ہے چودھری صاحب، شفعہ، کہ وہ 2 رکعت ہے۔ یہ جواب دے، یہ سمجھا کر اب گفتگو ختم کرتے ہیں، 3 بج گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے کہ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں کون سے 5 کام نہیں کر سکتی۔ ایک کی تو میں نے
ادھوری تفصیل بتائی، ابھی اور کچھ باقی ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ نفل نماز دراصل 2 رکعت ہے۔ اس کی میں آپ کو اس کا ایک لاجک دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں لاجک، ایسی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ کی عقل بھی قبول کر لے کہ ہاں نفل دراصل 2 رکعت ہی ہے۔ وہ کیا؟ 4 رکعت اگر میں نے اور آپ نے نفل نماز کی نیت باندھی ہے، شروع کیا ہے نفل 4 رکعت کو، نمبر 1۔ نمبر 2، عصر سے پہلے جو ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں فرض سے پہلے اور عشاء سے پہلے، وہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ غیر مؤکدہ ہے نا؟ ہاں، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ۔ تو سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت اور نفل نماز نفل کہ جو ہم نے 4 رکعت کی نیت سے شروع کیا ہے، اس کو ادا اس طرح کرنا ہے کہ 4 رکعت میں 2 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے۔ 4 رکعت میں کتنی مرتبہ ثنا پڑھنی؟ 2 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے۔ 4 رکعت میں 2 مرتبہ درود شریف اور دعا آفٹر درود پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے، نفل نماز اگر 2 رکعت نہ ہوتی تو پھر درود شریف پڑھنے سے تو سجدے سہو کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے نا، کہ دوسری رکعت میں اگر ہم نے بھول سے اللہم صلی علی یہاں تک پڑھا تو سجدے سہو نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہم صلی علی تک اس نے پڑھا اور یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میرا پہلا قاعدہ ہے، مجھے تو ابھی دوسرا قاعدہ کرنا ہے، تو کھڑا ہو گیا وہ یا کھڑی ہو گئی تو سجدے سہو نہیں ہے۔ سجدے سہو کب آئے گا؟ جب اللہم صلی علی محمد یہ پڑھ لیا، لفظ محمد ادا کر لیا تو آئے گا۔ علماء ایسے ایک بات کہتے ہیں ویسے ہی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور کو خواب میں دیکھا حضرت امام ابو حنیفہ نے، تو حضور نے شکایتاً گویا کہ محبت بھری شکایت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو شکایت واقعی میں شکایت ہوتی ہے اور ایک محبت بھری شکایت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ہمارے گھر نہیں آتا ہے، ہمارے بڑے محترم عمرہ کر کے آئے تو مجھ سے شکایت کی محبت بھری کہ بھائی آپ مجھے نہیں آئے، انہوں نے چودھری صاحب کہ میں نے انتظار کیا آپ گھر پہ نہیں آئے، تو واقعی میری کوتاہی ہوئی ہے، اور پھر وہ ہدیہ میرے لیے کھجور اور زمزم کا خود لے آئے کہ چل تو نہیں آیا تو میں دیتا ہوں، تو وہ محبت بھری شکایت۔ تو حضور نے بھی یہ محبت بھری شکایت کی کہ یہ کیسا مسئلہ تم نے بیان کیا کہ میرا نام اگر کوئی لے لے نماز میں پہلے قاعدے میں جو 2 قاعدے والی نماز ہو تو سجدے سہو آئے گا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے جو ہے فرمایا بڑے ادب سے، حضرت اس نے آپ کا نام تو لیا ہے مگر بھول کر لیا ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ بھول کر لیا ہے، کہ اس کو تو درود شریف نہیں پڑھنا تھا، ہے نا؟ وہ تو آپ نے خود بتایا حضرت کہ 2 قاعدے والی نماز ہو تو پہلے قاعدے میں صرف کیا پڑھنا ہے؟ تحیات پڑھنا ہے، تو اس لیے یہ ہے۔ خیر، تو یہاں تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت پڑھ رہے ہو، نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کیا ہے تو 2 مرتبہ ثنا، پہلا پہلی رکعت میں اور دوسرا ثنا تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر، 2 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 2 مرتبہ دعا آفٹر درود پڑھنا، ایک پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد سب کچھ پڑھ جانا ہے اور دوسرے قاعدے میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور سجدے سہو نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز ادا کرنے کا احسن طریقہ، بہتر طریقہ، زیادہ فضیلت والا طریقہ، زیادہ ثواب والا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت پڑھے، نفل نماز 4 رکعت کی نیت سے شروع کیے ہو، 2 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے، 2 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 2 مرتبہ دعا آفٹر درود پڑھنا ہے۔ اس سے میں نے آپ کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ نفل نماز دراصل کیا ہے؟ 2 رکعت، تبھی تو ثنا 2 مرتبہ آئی، تبھی تو درود 2 مرتبہ آیا، تبھی تو دعا آفٹر درود 2 مرتبہ آیا۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو جو ہیں، جو باتیں بہنوں کے تعلق سے تھی، ماں بہنوں کی،
ان کو عمل کرنے کی وقت پر توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ مرد حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں۔ تو بہرحال جو باتیں مردوں کے تعلق سے تھی خاص طور پر، تو وقت پر انہیں بھی اور مجھے بھی جو ہیں وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔